محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا ہے، جیسے بیٹا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، ماموں، چچا، تایا، جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو، جیسے بہنوئی، بہن کے مرنے یا طلاق ہونے کے بعد نکاح جائز ہے تو وہ محرم نہیں ہے، وہ اجنبی ہے، اس سے پردہ فرض ہے۔ خالہ کا لڑکا ہو، پھوپھی کا لڑکا ہو، تایا کا لڑکا ہو، چچا کا لڑکا ہو، ادھر دا لڑکا تا اتنے دا کڑکا دا پڑکا، یہ جتنے ہیں سب اجنبی ہے اور ان سے پردہ فرض ہے۔ ساتھ سنڈوں کے ساتھ بیٹیوں کو، بہنوں کو بٹھانا کوئی غیرت ایمان نہیں ہے۔ مسئلہ کھل کر سنو، جواب قیامت کے دن آپ دیں گے۔ میں کہوں گا کہ میں نے ممبر پر بیان کیا ہے، فضا و آسمان زمین گواہ ہے، پردہ کرو نہ کراؤ تم جانو، تمہارا کام جانے۔ ہم انشاءاللہ صاف ستھرے نکلیں گے، بیان کی خیانت میں ہماری گرفت انشاءاللہ نہیں ہوگی، بیان کی صداقت میں ہمیں انعام و اکرام ملے گا۔ وہ کبھی کبھی میں ایک قصہ بھی سناتا ہوں کہ میرے سگے بھانجے یہاں آئے تھے، باہر جا رہے تھے تو وہ بار بار کہتا تھا کہ مامی سے ملنا ہے، مامی سے ملنا ہے، ممانی سے ملنا ہے۔ منصور صاحب کبھی کبھی ادھر لے جائے، میں نے کہا میرے سامنے بٹھاؤ، میں نے کہا مامی سے پردہ ہے، اندر نہ جانا۔ کوئی میرا؟ میں نے کہا آپ۔ بڑا خفا ہو کے چلا گیا۔ میری بہن نے مجھے پیغام بھیجا کہ یہاں آتے ہوئے احتیاط کرنا، خبردار کے اندر آئے۔ میں نے کہا میں اندر آ سکتا ہوں، تجھ سے لپک سکتا ہوں، تیرا بیٹا میری بیوی کا اجنبی ہے، اس سے پردہ فرض ہے۔ میں جب چند مہینے بعد گیا، اس وقت زمانے میں صحت تھی اور آنا جانا رہتا تھا، ایک جمعہ اپنی مسجد میں پڑھتا تھا اور ایک استاد محترم، شیخی و سیدی و سندی فخری و مفخری و وسیلتی اللہ، مولانا عبدالحنان صاحب کا حکم ہوتا تھا کہ ایک جمعہ ہمارے ہاں بھی پڑھو۔ تو وہاں میں نے مولویوں سے جگہ جگہ سنا ہو، یار عجیب عجیب مسائل بیان کرتے ہوئے، کیا مسئلہ بیان ہوا ہے؟ چچا کے لڑکے سے، ماموں کے لڑکے سے، پھوپھی کے لڑکے سے، خالہ کے لڑکے سے، یہ تو ان کو بالکل میراث و جائیداد سمجھتے ہیں نا۔ میں نے کہا ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، یہ محرم نہیں ہے، اجنبی سے پردہ فرض ہے۔ اور ہم نے اور مولویوں سے پوچھا ہے، میں نے کہا یہ غزوہ میدان، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، ٹھیک یہ خود آپ کے استاد محترم کہتے ہیں کہ یار میرا شاگرد ہے لیکن بہت سخت ہے، کیا کروں؟ میں نے حضرت کو کہا کہ اگر اجازت ہو تو بعض اہم مسائل بیان کرنے کے لیے جہانگیرے کے اماموں کو، جب اس زمانے میں 22 مساجد تھی، اب تو 100 سے زیادہ ہے، میں نے ایک بچڑا منگوایا، اچھے باورچیوں کو طلب کیا، میں نے کہا بہترین پلاؤ اور قورمہ بناؤ، تندوری روٹیاں گرم گرم لگواؤ، اور مولویوں کو دعوت دی ہوئی ماموتا بھی بیادی بوتا۔ انہوں نے کہا ہاں آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ لیں گے، یہ لوگ اپنی زور پڑے اپنا کام کریں، وہاں جمعوں کی اتنی پرواہ لوگ نہیں کرتے، مولویوں کی مرضی ہوتی۔ سارے آ گئے اور محراب میں نے لحاف اور گدیلے ڈالے اور حضرت اقدس کو اس پر بٹھایا اور ممبر پر بیٹھ گئے اور یہ مسئلہ بیان کیا، اور حضرت سے پوچھتا تھا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے کہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو وہ محرم نہیں ہے، اجنبی ہے اور اس سے پردہ فرض ہے؟ بالکل۔ پھر میں نے کہا کہ یہ حدیث حضرت کو یاد ہے کہ پیغمبر سے پوچھا گیا، جب آپ نے یہ مسئلے بیان کیے تو آپ سے کہا گیا فمل ہم وہ دیور کا کیا حکم ہے؟ ہم وہ کہتے خاون کے چھوٹے بھائی کو، پشتو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، دوارو تلیور ہوئی، لیکن اردو اس میں بلیغ ثابت ہوئی ہے،
خاون کے چھوٹے بھائی کو دیور کہتے ہیں اور بڑے کو جیٹھ کہتے ہیں. تو وہ دیور جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بچہ ساتھ بڑا ہوتا ہے نا. تو پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ اس سے بھی پردہ بھابھی کرے گی تو آپ نے کہا الہم هو الموت، وہ تو موت سے بدتر ہے، کیونکہ اس کو بھابھی کو راضی کرنا آتا ہے کہ وہ کس چیز کو پسند کرتی ہے، زیادہ خطرہ ہے اس سے. یہ بھی میں نے حضرت سے پوچھا، تمام مولویوں سے. میں نے کہا بتاؤ اگر کوئی عالم تم میں ہو اور جو اس مسئلے کو کمزور اور غلط سمجھتا ہو تو میں بولو. سب نے کہا بس ہمارے لیے عمل کی دعا کرو. میں دا کھڑے آسان کر دے 100 منٹ کے بدل بانے امن ہو دا سا خبر آدھا. تو صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ جی محرم آپ کرتے. محرم کا تعارف کرے. محرم اس رشتہ دار کو کہتے ہیں کہ جو رشتہ دار کبھی بھی آپس میں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہو، جیسے ماموں کے ساتھ بانجے کا کبھی نکاح نہیں ہو، تائے اور چچے کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوگا بھتیجی کا. علماء نے مزید تفصیل کی ہے کہ داماد ہے لیکن فحاش و عیاش ہے، اور ساس ہے اور وہ بھی ذرا بڑھاپے میں کڑی بن رہی ہے، تو ان کا بھی پردہ ہونا چاہیے. ایسے برمائی کی ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں نقل کیا ہے. بھائی ہے سگا لیکن بے حیائی کی باتیں گھر میں کرتا ہے، بہن ہے لیکن بے حیا و بے شرم ہے، پردے کی باتیں کھل کر کرتی ہے. اس بہن بھائی میں بھی پردہ لکھا ہے، یہ بھی گناہ کر سکتے ہیں. سچ بولنا اور ممبر سے مسائل بیان کرنا، یہ اس کے لیے پیغمبر نے کہا انما بعثت معلما، مجھے تو مسائل بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. یہ مسائل تھے جس سے صحابہ چمک گئے. 5% مسائل اس کو معلوم ہے، 95 اس کے غائب ہے. اللہ اکبر. علماء دین نے پھر پردے پر کلام کیا ہے کہ بھئی ایک گھر میں بابی بھی ہے، بھاوج، دیور اور جیٹ بھی ہے. میں نے مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک دن پوچھا تو انہوں نے کہا ایسی صریح عبارت تو نہیں مل رہی ہے، لیکن اتنا ہی کافی ہے کہ آمنے سامنے نہ ہو اور ان کے سامنے سر اور چہرہ وغیرہ وہ ذرا ڈکا ہوا ہو. ایک گھر میں اندازہ لگا ہوگا. اللہ اکبر و کبیر. اور یہ ریڑھی والے کے ساتھ اس کی دوستی ہے، مونگ پلی بیچنے والے تو اس کا رات کا یار ہے. فرمایا کہ جس عورت کو گھر سے نکلنا ہو پرانے کپڑے پہن لے، میلی کچیلی چادر یا بور کا اوڑھ لے. ہاں، اور یہ تو ایسی نکلتی ہے کہ چوب گلشن بوئی آزلفے پریشان بگذرت، گل شود شرمند بلبل از گلستان بگذرت. زیب النساء نے کہا ہے کہ یہ تو ایسی تر و تازہ خوشبو مہکا کر باہر نکلتی ہے کہ پھول اور بلبل کو شرم آ جائے. اور قبور پر اپنے محارم کے والد والدہ، نانا نانی، دادا دادی، بھائی بیٹا، فقہاء نے لکھا ہے کہ یا سویرے جائے یا رات کے اندھیرے میں جائے تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں. پردہ تو بہت ضروری ہے. مشکات شریف کتاب النکاح میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے. ام حبیبہ اور حضرت حفصہ دونوں امہات المومنین ازواج مطہرات ہیں. امت مسلمہ کی اپنی ماؤں سے بڑھ کر حق رکھتی ہے. اتنے میں نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کی فضیلت میں سورت عباسہ نازل ہوئی، وہ تشریف لانے لگے. تو آپ نے ان سے کہا کہ احتجبا میں رہو، پردے میں ہو جاؤ.
بیویوں نے کہا اعما لا ینظرنا، وہ تو نابینا ہے، دیکھتا نہیں. آپ نے کہا افعامیاوان انتما یا ادوات انفسکن، تم تو اندھی نہیں ہو، جان کی دشمن ہو، تم تو دیکھ رہی ہو اسے. آگے محشی نے اور لمحات اور برقات نے جو کچھ لکھا ہے، لیکن پیغمبر نے صحابہ کو بالکل سیدھا کر کے بٹھا دیا اور بیویوں سے کہا کہ فوراً اندر جاؤ، احتجبا میں پردہ ضروری. توبہ خدایا امت مسلمہ کو اپنے کامل دین پر عمل نصیب فرما.